हालेलुया अजीज़ो, आज 2 अक्टूबर 2025 शाम की इबादत में मैं एक बार फिर आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ और खुदा यीशु मसीह का शुक्र अदा करता हूँ जिसने आज के दिन तक हम सबको जिंदों की ज़मीन पर रखा है और ज़िंदगी में एक बार फिर मौका दिया है कि हम दूर और नज़दीक से जमा होकर के उसके कलाम के अंदर से उसकी सच्चाइयों को जान सकें। हालेलुया अजीज़ो, हमने दुआ अरबानी मुकम्मल देखी और उसके अंदर 12 बरकतें हमें मिली। हमने 12 अजीज़ो मुख्तलिफ मज़ामूइन पर गौर किया, खुदा ने हमें सिखाया और उसके बाद जो है दुआ अरबानी बंद हुई और बंद होने के बाद फिर लिखा हुआ है आमीन। आज का रूहानी टॉपिक है आमीन। आमीन, हालेलुया। और इसको यानी हम जब दुआ करते हैं, कोई गीत भी कोई गाता है तो उसके बाद कहते हैं आमीन। गीत गाने के बाद लोग कहते हैं आमीन, दुआ के बाद कहते हैं आमीन। तो आज हम इसके लिए थोड़ी सी स्टडी लेंगे बाइबल मुकद्दस में से कि ये जो आमीन है, ये लफ्ज़ी आमीन है या ये भी यीशु मसीह का ही नाम है। आज ये 13वां दर्स होगा दुआए यीशु मसीह। दुआए मसीह या दुआए यीशु मसीह पूरा बोले अजीजों। रुबानी यानी रब की दुआ, लेकिन सिखाने वाला वो यीशु मसीह है। तो क्या वो रब नहीं है? वही तो लॉर्ड है, वही यहोवा है, वही यहोशुआ है अजीजों, वही जिंदा खुदा और खुदावंद है। तो हमें उसका नाम डायरेक्ट लेना चाहिए। तो आखिर में लिखा हुआ है आमीन। अब अजीजों, जो आमीन लफ्ज जो है इसको इब्रानी जुबान में भी आमीन कहते हैं, ग्रीक जुबान में भी इसको आमीन कहते हैं, इसको उर्दू जुबान में भी आमीन ही कहते हैं और जिसका एक तर्जमा इंग्लिश में सो बी इट, यानी जो कुछ इस भाई ने, इस बहन ने, इस बच्चे ने दुआ की है अपने टूटे फूटे अल्फाज में, हम उसके साथ ये चाहते हैं कि ऐसा ही हो जाए। क्यों ऐसा हो जाए? क्योंकि जिस नाम से वो दुआ की जा रही है, जिस नाम से दुआ उसने मांगी और जिस नाम से हमने आमीन कहा है, उस आमीन का नाम यीशु मसीह है। आज देखेंगे कि ये आमीन यीशु मसीह क्यों है। अजीजों, मेरे साथ यशायाह नबी का सहीफा और उसका 65 बाब है और उसकी 16वीं आयत में आपके सामने पढ़े देता हूं। कलाम पाक में लिखा है, यहां तक कि जो कोई रोए जमीन पर अपने लिए दुआए खैर करे, अपने लिए दुआए खैर करे, अपने लिए खैरियत की दुआ मांगे, खुदाए बरहक के नाम से करेगा। खुदाए बरहक, वो खुदा जो सच्चा खुदा है, ट्रू गॉड है, गॉड ऑफ ट्रुथ। वो जो दुआए खैर खुदाए बरहक के नाम से करेगा और जो कोई जमीन में कसम खाए, खुदाए बरहक के नाम से खाएगा। यानी कसम, जैसे मसीह ने खुद ही अपनी हयात की कसम खाकर क्या कहा है कि मुझे अपनी हयात की कसम, क्योंकि जब उनसे कोई बड़ा है ही नहीं, वही जिंदा और खुदावंद है, वही आमीन है। तो हमने जो गॉड ऑफ ट्रुथ है, जिसका तर्जमा आमीन है, दुआ अरबानी के बाद भी हमने बोला और शुरू में भी हमने सीखा, ऐ हमारे बाप यीशु मसीह, खुदा उनका शुक्र हो कि पाक रूह ने हमें पहले ही सिखा दिया है। दुआएं यीशु मसीह, उसको हमने ऐ हमारे बाप यीशु मसीह, तो जो आसमान पर है तेरा, बाकी सारी दुआ वानी वैसे ही अजीजों, उसी में से हमने बरकतें ली हैं। तो आज हमने सीखा है कि यहां तक कि जो कोई रूए जमीन पर, इस रूए जमीन पर, पूरी जमीन पर अजीजों, अपने लिए दुआएं खैर करे तो वो खुदाए बरहक के नाम से करे। अगर कोई उसकी कसम खाना चाहता है तो वो भी खुदाए बरहक के नाम से,
یعنی گاڈ آف ٹروتھ، سچائی کا خدا، اس کے نام سے۔ اب عزیزو، انہوں نے یہودیوں کو یہ بھی تسلی کروائی کہ تم لوگ خدا 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 کی بات کرتے ہو۔ یوحنا رسول کی انجیل اس کے 14 باب میں لکھا ہوا ہے، انہوں نے کہا کہ تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی رکھو۔ وہ خدا جو کبھی کسی کو نظر نہیں آیا، آج میں تمہارے سامنے ایک انسانی روپ میں کھڑا ہوا ہوں، مجھ پر بھی اعتماد رکھو کہ میں خدا ہی ہوں۔ اب عزیزو، باپ کا لفظ لکھ کر کے عزیزو ایک دم جو نیگیٹو اسپرٹ ہمارے اندر آتی ہے کہ وہ ایسا سوچا جاتا ہے کہ کوئی خدا ہے، اس کی کوئی بیوی ہوگی، اس کا کوئی بیٹا ہوا ہوگا، اور اس لیے اس کو باپ، وہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو باپ ہے۔ اب جس شخص کا نہ کوئی باپ ہے، نہ کوئی ماں ہے، نہ کوئی نسب نامہ ہے، نہ اس کی عمر کا شروع، نہ اس کی عمر کا آخر ہے، تو پھر یہ کیا یہ عجیب نہیں ہے؟ ایک پاس سب کہنے لگے، پاس سب یہ تو عجیب بات ہے کہ وہ باپ بھی وہ ہے، بیٹا بھی وہ، اور وہ روح القدس بھی ہے۔ کہ میں نے کہا سر، جس کا باپ ہی نہ ہو، جس کی ماں بھی نہ ہو، جس کا کوئی نسب نامہ ہی نہ ہو، تو اس کو کیا کہیں گے؟ وہ ابدیت کا باپ ہے۔ ہاللیلویا۔ تو جب عزیزو یہ ہم دنیاوی طور پر دیکھتے ہیں کہ یہ جیسے ہم والدین ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہمارے گھرانے ہیں، اور یہ اولاد میاں بیوی کے وسیلے سے پیدا ہوتی ہے، تو ہمیں بھی باپ کہا جاتا ہے۔ ابراہیم کو بھی باپ کہا گیا ہے، اسحاق کو بھی، یعقوب کو بھی، تو ان کی تو بیویاں تھیں۔ لیکن یہ جو آسمانی باپ ہے، وہ کہتے ہیں میں آسمان سے اترا ہوں، آسمان سے، اور آسمان کو واپس چلا گیا، بے باپ ہے، بے ماں ہے، بے نسب نامہ ہے۔ یہ ہم نے سیکھ لیا ہے اور ہمارے دلوں پر یہ تختی پر لکھ دیا گیا ہے۔ اب عزیزو، وہ نام ڈھونڈنے والے ہیں آمین۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیے، یہ عزیزو مکاشفہ 3 باب ہے اور اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، 7ویں کلیسیا ہے لودیکیا۔ یہاں پر لکھا ہے، لودیکیا کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ جو آمین ہے۔ کون ہے؟ نمبر 1 آمین ہے، یعنی ٹرو گاڈ ہے۔ یہ سایہ کے اندر لکھا ہے کہ وہ سچا ہے، ہاللیلویا، برحق ہے۔ انہوں نے خود بھی کہا راہ، حق اور زندگی میں ہوں، جو آمین اور سچا بھی ہے اور برحق گواہ ہے۔ اور پھر وہ خدا باپ جو کبھی کسی کو نظر نہیں آیا، خدا اس کی خلقت کا مبدا ہے۔ مبدا یعنی اس کو بنانے والا ہے عزیزو، ہاللیلویا، ابتدا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہ مجھ سے پہلے کوئی خدا تھا اور نہ میرے بعد کوئی خدا ہوگا، میں ہی سچا خدا ہوں۔ اور دعائے خیر سچے خدا کے نام سے کی جائے گی۔ اور آج ہم نے آمین کا لفظ سیکھ لیا، جو دعائے یسوع مسیح پڑھنے کے بعد، عزیزو اکثر تو دعا میں ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ میرا یہ پرابلم ہے، میری یہ مشکل ہے، میں یہ بیمار ہوں، میری یہ پریشانی ہے، میرے پاس جاب نہیں ہے، میں نے شادی کرنی ہے، میرے بچوں کا مسئلہ ہے۔ تو یہ درخواستیں ہم کرتے ہیں انسانی طور پر، لیکن دعائے ربانی میں تو ایسا نہیں سکھایا گیا۔ دعائے ربانی میں تو کلام سکھایا گیا ہے۔ یہ دعائے ربانی نہیں، یہ دعائے یسوع مسیح ہے، کیونکہ لکھا ہے، آپ متی 5 باب اور 6 باب پڑھیں گے، 5 باب میں لکھا ہے وہ اس بھیڑ کو دیکھ کر پہاڑ پر چڑھ گیا، اور جب بیٹھ گیا تو اس کے شاگرد اس کے پاس ہے۔ کون اوپر گیا تھا پہاڑ پر؟ اس کا نام یسوع مسیح عزیزو۔ تو یہ دعائیں یسوع مسیح، ہاللیلویا۔ اور وہ جو آمین ہے عزیزو، وہ ابتدا ہے ساری خلقت کا، ساری خلقت کا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ تو ہم خدا کی شکر گزاری کرتے اور اس کے نام کو مبارک کہتے ہیں۔ اور اب ہم صرف اس کو آمین آمین، سچا سچا کہتے جائیں، اور اس کی طرح ہم سچائی پر نہ چلتے ہو، تو کیا یہ ہماری راست بازی اور سچائی اور پاکیزگی پر سوال نہیں ہے؟ انہوں نے کہا تم مجھے کیوں خداوند خداوند کہتے ہو جب تم میرے حکموں پر عمل نہیں کرتے؟
اب جب آپ یوحنا رسول کی انجیل کا پہلے باب کی اسٹڈی کریں گے تو وہاں پر لکھا ہوا ہے 14ویں آیت میں، کلام مجسم ہوا، فضل اور سچائی سے معمور ہوا. دا اسپرٹ آف گریس اور اسپرٹ آف ٹروتھ، سچائی، ہیلیلویا، سچائی کا روح جو ہے، ٹرو گاڈ جو ہے، گاڈ آف ٹروتھ جو ہے. اور یہ عبرانی زبان کا جو لفظ ہے، عبرانی کا جو اس کے اندر اس کا ترجمہ ہے ٹروتھ، فرمنس، ریلائبلٹی، اسینشلی کنفرمیشن. یعنی ہم جب دعا کرتے ہیں تو ہم جو دعائیں خیر کرتے ہیں عزیزو اپنے لیے یا دوسروں کے لیے، وہ سچے خدا کے نام سے، جس کا نام یسوع مسیح ہے، اس کے نام سے ہم نے آغاز کیا اور اس کے نام سے اینڈ بھی کیا. انہوں نے کہا میرے نام سے جو دعائیں خیر اس روئے زمین پر کی جائے گی وہ یسوع مسیح کے نام سے اینڈ کریں گے، تب وہ سنی جائے گی. یسوع مسیح سے مانگیں گے تب. انہوں نے کہا اب سے میں یہ نہیں کہوں گا کہ میرے باپ کے نام سے دعا کرو، کیونکہ باپ کا نام تو میں تمثیل کے طور پر تمہارے سامنے پیش کرتا تھا. اب میں تمہیں تمثیل سے نہیں بلکہ اس باپ کی خبر تمہیں دیتا ہوں کہ تم اس باپ کے نام سے نہیں، میرے نام سے، یسوع مسیح کے نام سے یا مسیح یسوع کے نام سے جو کچھ بھی مانگو گے وہ میں تمہیں دوں گا میرے نام سے. اس کے نام سے ہی بپتسمہ ہے. ہاللیلویا. پہلی کلیسیا کو انہوں نے یسوع مسیح کے نام سے عزیز و توبہ کروائی اور پانی کا بپتسمہ دیا ہے. ہاللیلویا. تو ہم نے سیکھا ہے کہ جب ابتدا بھی یسوع مسیح ہے پھر انتہا بھی وہی ہے عزیزو. ہاللیلویا. اور اب ہمارے اندر کیا ہو، جیسا وہ سچا ہے، راست باز ہے، مجھے اور آپ کو بھی ویسا ہی بننا ہے. کیسے بنیں گے؟ جب عزیزو ہم اسپرٹ آف ٹروتھ سے بھر جائیں گے، روح القدس سے بھر جائیں گے، تو تب عزیزو وہ سچائی، پوری سچائی ہمارے اندر آئے گی. اگر سچائی کا روح ہمارے اندر نہیں تو ہم تھوڑا ادھر، تھوڑا ادھر، تھوڑا یہاں، تھوڑا وہاں، پوری سچائی کے ساتھ وہ بات ہم نہیں کریں گے. تو جب پاک روح جب آتا ہے، سچائی کا روح ہماری زندگی میں آتا ہے، وہ جو آمین ہے اور وہ جو سچا ہے اور وہ جو برحق گواہ ہے اور جو ساری خلقت کا مبدع ہے، ساری خلقت کو بنانے والا. اور ساری خلقت میں انہوں نے عزیزو آدم کو بھی لکھا ہے کہ انگلش بائبل میں، کنگ جیمز ورژن میں، کہ آدم کو بنانے والا سن آف گاڈ ہے. اور جب گاڈ کی بیوی نہیں ہو سکتی تو پھر سن تو وہ عزیزو وہ ٹائٹل ہے نا جو یسایہ نبی نے کہا تھا، یسایہ 7 باب میں، تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے. اور پھر یسایہ 9 باب میں انہوں نے کہا ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا ہے اور وہ سلطنت اس کے کندھے پر ہے. وہ عجیب ہے، مشیر ہے، خدا قادر ہے، ابدیت کا باپ ہے اور سلامتی کا شہزادہ ہے. عزیزو آدم کو بنانے والا بھی وہی ہے، یسوع مسیح. عزیزو ابراہم کو بنانے والا بھی یسوع مسیح. عزیزو پوری کائنات کو بنانے والا بھی یسوع مسیح. عزیزو ہاللیلویا. آسمانوں کو، اجرام فلک کو، نیر اکبر کو، نیر اصغر کو یعنی سورج کو اور چاند کو، سارے کہکشاؤں کو بنانے والا وہ خود ہے. عزیزو تو ہم خود ہم کی شکر گزاری کرتے ہیں جب وہ دعائے یسوع مسیح کے نام سے جس کو دعا کہا جاتا ہے، اس کے اندر تو بہت زیادہ کلام ہے. عزیزو اس کے اندر وہ کلام ہی کلام ہے، مانگنا مونگنا نہیں ہے. انہوں نے آگے جا کر میں جو کچھ تم مانگو گے، اب مانگنے سے بھی منع کیا گیا ہے. ایماندار کو یہ کہا گیا ہے کہ تم غیر قوموں کی طرح یہ نہ کہو کہ مجھے یہ چاہیے، مجھے گھر چاہیے، مجھے نوکری چاہیے، مجھے کپڑے چاہیے، مجھے چھت چاہیے. یہ تو ان چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں ہیں. یہ غیر قوموں کا، ہمارا مسیحوں کا کام نہیں ہے. عزیزوں
آئیے اس آمین کے نام سے آمین کیجئے جو یسوع مسیح ہیں۔ تو عزیزو جو کچھ آپ کی ڈیزائر ہو وہ تو پہلے ہی وہ جانتا ہے عزیزو، اس کو بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم کون ہوتے ہیں اس کو یاد کروانے والے؟ کہ جب انہوں نے کہا کہ مجھے تمہاری فکر ہے، تو پھر عزیزو ہم اس سے آسمانی چیزیں مانگیں، پاک روح مانگیں، روح القدس کی برکت مانگیں، خداوند کی 7 آنکھیں مانگیں، اس جیسا مزاج مانگیں، روح کی برکت مانگیں۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ بیماروں کے لیے دعا لکھیں، اور اسی طرح روح بھی یعنی یسوع مسیح بھی ہماری کمزوری میں ہماری مدد کرتا ہے، اور ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہمیں کس طرح سے دعا کرنی ہے، لیکن دلوں کا پرکھنے والا جانتا ہے کہ روح کی کیا نیت ہے، اور روح خود ایسی آہیں بھر بھر کر دعا کرتا ہے، اور روح القدس دعا کرتا ہے، آہیں بھرتا ہے عزیزو۔ اور لکھا ہے کہ ہر وقت اور ہر طرح سے ہر روح میں سچائی کے ساتھ، کیونکہ اس کے کان راست بازوں کی دعا پر لگے رہتے ہیں۔ اور جو دوسرے عزیزو وہ گناہ کو چھوڑنا نہیں چاہتے اور دعائیں بھی کرتے جائیں گے، تو ان کی دعا بھی گناہ گنی جائیں گی۔ جو عزیزو گناہ کو چھوڑنا نہیں چاہتے اور دعائیں کرتے ہیں، ان کی دعا گناہ محسوب ہوگی۔ بدی ان کے دل کے اندر ہے، وہ ہونٹوں سے تو تعظیم کریں لیکن ان کے دل خدا مجھ سے دور ہے۔ عزیزو آج ہم نے 13واں درس دعائے یسوع مسیح میں سے، اس کلام میں سے جو انہوں نے شاگردوں کو سکھایا ہے، اس میں سے ہم نے سیکھا کہ آمین کون ہے۔ ہاللیلویہ، وہ سچا اور زندہ اور ٹرو گاڈ ہے عزیزو، جس کا ذکر ہم نے یسایہ 65 باب اور اس کی 16ویں آیت میں سے پڑھا ہے، اور پھر مکاشفہ میں اس کو کہا گیا ہے وہ آمین ہے۔ ہاللیلویہ، سچا ہے، برحق ہے۔ ہم خدا کی شکر گزاری کرتے اور اس کے نام کو مبارک کہتے ہیں۔ آئے عزیزو اس کے نام کی ایسی تعظیم کیجیے جیسے اس کی شان ہے، صرف لفظی نہیں بلکہ حقیقی طور سے دل سے اس کے کلام کو قبول کر کے۔ عزیزو ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں اس کے زندہ کلام کے لیے، پاک روح القدس کے لیے جو اپنے کلام میں ہمیں سکھاتا ہے۔ آج پاکستان سے ایک پادری صاحب سے جب بات ہوئی تو مجھے کہنے لگا کہ بس صاحب جی میرے منہ میں ایک بات آ گئی ہے، تو میں نے کہا کر دیجئے سر۔ میں نے کہا کر دیے، اگر پاک روح کوئی بات آپ کے ذہن میں ڈال رہا ہے تو آپ کو اس کو بولیں۔ اس نے کہا سر بس جی مجھے ایسے لگتا ہے جیسے مارٹن لوتھر کی طرح خداوند آپ کو بہت برکت دے رہا ہے۔ میں نے کہا سر میں تو مارٹن لوتھر کے بھی پیروں جیسا نہیں ہوں، میں تو مسیح کے رسولوں جیسا، جو بڑے بڑے خادم جو آج روئے زمین پر ہیں، جو خدمت کر رہے ہیں، جو بشپ ہیں، پاسٹرز ہیں، میں ان کے پاؤں کے جیسا بھی نہیں ہوں، لیکن میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں اور اس کے نام کو مبارک کہتا ہوں کہ اس نے گدی کو زبان لگا دی ہے۔ میں یسوع مسیح کی گدی ہوں اور وہ میرے اوپر سوار ہے، میں سارا جلال اس کو دیتا ہوں۔ اگر آپ کو یہ خوشبو نظر آئی تو میں نے کہا اس کے وسیلے سے وہ سچائی پر بولا تھا، اور اس کی بات جو ہے اس کے بڑے بھائی، میں نے کہا یہ ایک کہانی میں نے فیس بک پر لکھی ہے کہ قصہ 2 بھائیوں کا، ایک بڑا بھائی کیتھولک ہے اور دوسرا بھائی پروٹیسٹنٹ ہے، اور وہ جو وقت اب گزر گیا اس کو 600 سال ہو گئے ہیں، اب وقت آ گیا ہے کہ یہ دونوں چمیا ہے ایک دوجے نو سچائی سنانے۔ یہ دونوں بھائی بغل گیر ہوں، ان کا کوئی جھگڑا نہیں، کوئی ملکوں کا جھگڑا نہیں، کوئی زمینوں کا جھگڑا نہیں، کوئی اور جھگڑا نہیں، روحانی جھگڑا ہے، اور جب یہ روحانی جھگڑا ہے تو جھگڑے کا بھی وقت ہے اور اب صلح کا بھی وقت ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ یہ دونوں بھائی گلے مل جائیں اور سچائی کے کلام کو اپنا لیں۔ سچائی، جو سچائی اس پر دیکھیں کہ آئیے ہم نے بہت زور لگایا ہے، ہم نے بہت مسیح کو ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ ان ٹکڑوں کو جوڑ دیا جائے، مسیح کے سارے ٹکڑے اکٹھے کر دیے جائیں، جو کیتھولک ہے، پروٹیسٹنٹ ہے، پینٹیکوسٹل ہے، آرتھوڈکس ہے، یہوہ وٹنس ہے، سیلویشن آرمی ہے، چرچ آف پاکستان، یہ سب ایک نظر آئیں اور ایک بن کر ایک چرچ بن جائیں۔ میں نے کہا ایک پاسٹر صاحب نے مجھے کہا کہ پاسٹر جی تسی اینڈ ٹائم منسٹری والے لگ دے جائیں، تو میں نے کہا بھائی اینڈ ٹائم نہیں ہے، یہ WW ہارٹ چرچ جیزس کرائسٹ، یہ ہے خدا نے مجھے دیا۔ تو وہ کہتے ہیں WW سے کیا مراد ہے؟ تو میں نے کہا سر WW ایک تو انٹرنیٹ میں چلتا ہے نا، لیکن وہ جو بائبل کا WW وہ ہے وائٹ آرمی، وائٹ ہارس،
और व्हाइट पोशाक उन्होंने पहनी हुई है। हालेलुया। बर्रा की बीवी जिसने सफेद लिबास पहना हुआ है, सफेद घोड़ों पर सवार है, और सफेद अजीजों उन्होंने लिबास पहना, सफेद घोड़े हैं, सफेद आर्मी है और सफेद लिबास है। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और इसका नाम सरगर्म कलीसिया है। तो बड़े खुश हुए, कहने लगे कि खुदा ने अजीब तरह से, मैंने कहा मैं तो किसी की कॉपी नहीं करता जीजो, खुदा ने खादमों को बहुत बरकत दी, उन्हें और ज्यादा बरकत दे। रूए जमीन पर आप जितने भी हैं मशरक मगर, मैं उनके लिए बहुत दुआ, खुदा इनको और बरकत दे, और मुझे मेरी बरकत चाहिए। अगर तू दे देगा कुछ तो मैं बांट दूंगा, अगर तू मुझे कुछ नहीं देगा तो मैं दुआ करके बंद कर दूंगा। और शुक्र हो कि हर रोज मुझे थोड़ी बहुत कलाम पाक में से बरकत दे देता है, और मैं आपके साथ मिलकर उसको खाता हूं और उसका शुक्र अदा करता हूं। अजीजों, कैथोलिक तर्जुमे के अंदर जो पैदाइश है उसको अजीजों उन्होंने इब्तिदा कहा। तकवीन का मतलब होता है इब्तिदा, और जो प्रोटेस्टेंट तर्जुमा है वो है पैदाइश, यानी बनाई गई, पैदा की गई। फर्क तो कोई नहीं है, लेकिन अब जो है ना, खारी खलकत का जो मबदा है, इसका मतलब होता है इब्तिदा करने वाला। जो इब्तिदा जिसने की है, इंतहा भी वो है, अल्फा भी वो है और ओमेगा भी वो है, अव्वल भी वो है और आखिर भी वो है। हम खुदा की शुक्र, यसुम सी अव्वल और यसुम सी आखिर, यसुम सी इब्तिदा, यसुम सी इंतहा। हालेलुया। वो जो था और जो है और जो आने वाला है, हम उसका शुक्र करते हैं। खुदा का पाकरू आज का मजमून आमीन के वसीले से हमें कसरत से बरकत दे। आमीन के नाम से मैं आमीन कहता हूं और उसका शुक्र करता हूं। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर जीजो आपके पास कोई गवाही हो तो गवाही दे सकते हैं। आपकी गवाही रिकॉर्ड हो जाएगी कलाम के अंदर, जो फेसबुक पर अजीजों कोई भी गवाही हो तो बता दीजिए। जी प्यारे भाई, हमारे जॉर्ज भाई गवाही दे रहे थे जी, सुनिए कि खुदा के बंदा को कितनी बड़ी बरकत खुदा ने दी है। हालेलुया। जी प्यारे भाई, अपना माइक खोलिए और अपनी गवाही बताएं। उन्होंने शुरू में बताई लेकिन उस वक्त फेसबुक अकाउंट नहीं था। मैं आपको बता देता हूं जीजो, उन्होंने कहा था कि 2016 में उन्हें दिल का प्रॉब्लम शुरू हुआ था और वो कुछ दिन काफी बेहोश से रहे। उसके बाद डॉक्टरों ने उनका ऑपरेशन किया और वो उनको दवाइयां दे देते कि ये दवाइयां खाते जाओ। और 2016 से लेकर आज 25 से 9 साल हो गए। तो जब वो एक दिन मैंने उनसे पूछा कि भाई कहाँ हैं आप, उन्होंने कहा कि मैं आया हूँ मिलिट्री का हमारा हॉस्पिटल है वहां पर हूँ। तो मैंने कहा आप तो रिटायर हो चुके हैं, तो अब वहां पर क्या है? कहते मैं दवाइयां लेने आता हूँ, दिल की दवाइयां। तो मैंने कहा आपने बताया ही नहीं कि आपको दिल का आर्जा था। तो मैंने कहा भाई आपको दवाइयों की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? तेरा कलाम मेरी हड्डियों के लिए सेहत है, तेरा कलाम मेरी नाफ के लिए सेहत है, और तेरा कलाम मेरे पूरे जिस्म के लिए शिफा है। तो आज अजीजों वो ड्यूटी पर भी कर रहे हैं, दोबारा उनको ड्यूटी भी मिल गई है। उन्होंने कहा कि मैं तो पहले से भी ज्यादा अपने आप को तंदुरुस्त महसूस करता हूं और मैं कोई दवाई नहीं लेता। हालेलुया। जब हम ईमान का हौज हिलाते हैं तो जब उसमें अगर कोई डूबता है उस ईमान में तो वो बरकत पा जाता है। वो जो शैलों का जो हौज है वो भी यीशु मसीह अजीजों, वो जो रहमत का हौज है वो भी यीशु मसीह है। वो जो 38 वर्ष का बीमार था तो उसने खुदा ने कहा तुझे शिफा नहीं मिलती। उसने कहा खुदा मेरे हिलते हुलते कोई पहले उसमें छलांग लगा देता है। तो उन्होंने कहा जा उठ, जा अपने घर जा, तुझे उस हौज में जाने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा आसान क्या है ये कहना कि तेरे गुनाह माफ हुए, या ये कि उठ और चल फिर। और उनके लिए तो दोनों आसान है। वो गुनाह भी एक पल पल में माफ कर देता है और ये भी फजल देता है कि चल भाई, जो 4 पाइयों पर आते हैं 4 लोग लेकर आते हैं, वो कल्ला ही बंदा अपनी मंजी चौक के अपने घर चल जाता है। हालेलुया। ये है आमीन, सच्चा बरहक। हालेलुया। उसके नाम से दुआएं खैर कीजिए और उसके नाम से दुआ दीजिए लोगों को, यीशु मसीह के नाम से। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और उसके नाम को मुबारक कहते हैं। थैंक यू जीसस, आपका शुक्र हो। आमीन, आमीन।